تو آج ہم ذرا پیچھے جا رہے ہیں کراچی کے 90 کی دہائی میں، وہ گلیاں جہاں سیاست اور تشدد ایک ساتھ چل رہے تھے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس فہیم کمانڈو، کراچی میں عسکریت پسندی کی داستان کے کچھ حصے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ سمجھیں کہ فہیم فروخی جیسا ایک پڑھا لکھا نوجوان وہ کراچی کا ایک اتنا خوفناک نام کیسے بن گیا۔ اور یہ صرف اس ایک شخص کی کہانی نہیں ہے، یہ اس پورے ماحول کی اس وقت کے حالات کی عکاسی کرتی ہے جس نے ایسے کردار پیدا کیے۔ صحیح۔ فہیم فاروقی جو بعد میں فہیم کمانڈو کہلایا، وہ کوئی شروع سے ایسا نہیں تھا۔ ایک متوسط گھرانے کا لڑکا تھا، پڑھا لکھا تھا، ہاکی کھیلتا تھا، کراٹے بھی جانتا تھا۔ اچھا، جی، لیکن وہ پھر کراچی کی جو پرتشدد سیاست تھی نا، اس کی نظر ہو گیا۔ تو یہ سب شروع کیسے ہوا؟ نارڈن نازم آباد کا رہنے والا تھا، MQM میں بھی آیا، لیکن وہ جو بڑا موڑ آیا وہ شاید 2 مئی 1994 تھا، جب اس کے بھائی مجمل فاروقی کا قتل ہوا۔ جی بالکل، اور وہ بھی کیا کہتے ہیں MQM حقیقی کے ہاتھوں ایک غلط فہمی میں مارا گیا۔ اس کا بھائی خود بھی MQM کا ہی کارکن تھا۔ اوہو، وہ پارٹی کے اندرونی اختلافات کا، لڑائیوں کا دور تھا۔ تو یہ جو ذاتی صدمہ تھا یہ کتنا اہم تھا اس کی تبدیلی میں؟ بہت زیادہ۔ جو ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بھائی کے قتل نے اس کے اندر ایک شدید غصہ، ایک انتقام کی آگ بھڑکا دی، خاص طور پر پولیس کے خلاف۔ پولیس کے خلاف کیوں؟ وہ شاید انہیں کسی نہ کسی طرح ذمہ دار سمجھتا تھا، یا شاید پورے سسٹم سے ہی بدظن ہو گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد اس نے پولیس والوں کو چن چن کر مارنا شروع کر دیا۔ اللہ! اتنا صدمہ تھا کہ وہ اپنے بھائی کے جنازے تک میں نہیں جا سکا۔ اوہو! اور اسی واقعے کے بعد اسے لوگ کمانڈو کہنے لگے۔ تو آپ دیکھیں کہ کیسے ایک ذاتی ٹریجڈی وہ شہری بدامنی میں انتہا پسندی کو ہوا دے سکتی ہے۔ اور پھر تو اس کی دہشت پھیلی، سر کی قیمت 1 کروڑ روپے تک لگی۔ یہ بھی سنا کہ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو اس کی وجہ سے اپنے پروگرام بدلنے پڑتے تھے۔ جی ہاں، یہ باتیں مشہور تھیں۔ اس کا نام رمزی یوسف کے ساتھ بھی جوڑا گیا، بے نظیر بھٹو کے قتل کی ایک مبینہ سازش میں بھی۔ لیکن اس پر تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید یہ کہانیاں MQM کو بدنام کرنے کے لیے بنائی گئیں۔ بالکل، یہ بھی ایک پہلو ہے۔ متضاد باتیں ہیں اس حوالے سے، لیکن ریاست کا رد عمل بھی پھر سخت تھا۔ اس وقت کے وزیر داخلہ تھے نصیر اللہ بابر۔ ہاں، ان کی کیا حکمت عملی تھی؟ انہوں نے ایک خاص طریقہ اپنایا جو کہتے ہیں کہ وہ منشیات کے کارٹلز کے خلاف استعمال ہوتا تھا، یعنی مخبری کے لیے قریبی لوگوں اور رشتہ داروں کو استعمال کرنا۔ اچھا۔ فہیم کے کیس میں خاتون ناہید بھٹ کا ذکر ملتا ہے جس نے اس کا اعتماد حاصل کیا، لیکن پھر ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جب لندن سے پارٹی قیادت نے اس خاتون کو ختم کرنے کا حکم دیا تو فہیم نے انکار کر دیا۔ او! اور یہیں سے اس کے اپنی پارٹی لیڈرشپ سے بھی اختلافات شروع ہو گئے، بھتے وغیرہ پر بھی کوئی جھگڑا ہوا تھا۔ لیکن فہیم کمانڈو اکیلا تو نہیں تھا اس وقت۔ کراچی میں وہ نوگو ایریاز والی بات بھی تو تھی، لیاقت آباد، اورنگی ٹاؤن۔ جی بالکل، جہاں ریاست کی رٹ کمزور پڑ جاتی تھی اور عرفیتوں کا رواج تھا۔ عجیب عجیب نام تھے، طارق ریپیٹر، نعیم شرعی۔ ہاں، یہ اپنے علاقوں میں ایک طرح سے خوف کی علامت بھی تھے، اور کچھ لوگ انہیں شاید ہیرو بھی سمجھتے ہوں۔ فاروق دادا کا بھی تو ذکر آتا ہے، وہ خجی گراؤنڈ میں عدالت لگاتا تھا۔ جی، فاروق دادا، مخبروں کو مارنا، کچھ مقامی حمایت بھی تھی اس کو، لیکن آخر میں وہ بھی مارا گیا راؤ انوار کے ہاتھوں۔ اور بھی کئی نام ہیں۔ ریحان کانا جو سول انجینئر بننا چاہتا تھا، وہ بھی اسی راستے پر نکلا اور پھر ایک مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ تو یہ ایک وسیع مسئلہ تھا مطلب؟ بالکل، یہ صرف 1-2 لوگوں کی بات نہیں تھی، اور ذرائع یہ بھی اشارہ کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ریاستی اداروں کی مس ہینڈلنگ یا پھر حریف دھڑوں کا اداروں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا، اس نے بھی حالات بگاڑے۔ MQM حقیقی کا نام لیا جاتا ہے اس میں۔ تو پھر فہیم کا انجام کیسے ہوا؟ پہلے تو دباؤ بڑھانے کے لیے اس کے بھائیوں کو گرفتار کیا گیا اسلام آباد سے۔ اچھا۔ پھر آخرکار 6 اگست 1995 کو وہ خود بھی 3 ساتھیوں سمیت گرفتار ہو گیا۔ اور پھر 10 اکتوبر 1995 کو اسے جیل سے نکالا گیا نشاندہی کے بہانے، اور نارتھ نازم آباد میں ایک جسے کہا جاتا ہے جعلی پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ او خدایا! اس کا ایک اور بھائی تھا مفیز فاروقی، وہ بھی بعد میں اسی طرح مارا گیا، اور اس کی لاش کو تو لاوارث قرار دے کر ایدی فاؤنڈیشن کے حوالے کر دیا گیا۔ یعنی ایک ماں نے اپنے 3 بیٹے کھو دیے اس جنگ میں؟ جی، یہ انسانی المیہ بہت بڑا تھا۔ لیکن اس کی شخصیت کے بارے میں متضاد باتیں بھی ہیں، جیسے آفاق احمد نے اسے بہت بہادر لڑکا کہا۔ جی، یہ بھی ایک رائے ہے۔
کچھ دعوے یہ بھی تھے کہ وہ کشمیر میں لڑا ہے، چرار شریف واقعے کا ہیرو ہے۔ یہ متضاد باتیں دکھاتی ہیں کہ کیسے ان کرداروں کے گرد ایک کیا کہتے ہیں متھ بن جاتی ہے۔ اور یہ تشدد رکا نہیں، پھر یہ منظم ٹارگٹ کلنگ کی بات بھی آتی ہے۔ ہاں، ذرائع بتاتے ہیں کہ ایک مبینہ سیٹ اپ بنا جسے پہلے ڈاکٹر عمران فاروق اور بعد میں ندیم نصرت چلاتے رہے۔ کہا تو یہ گیا کہ یہ جرائم پیشہ افراد کے خاتمے کے لیے ہے، لیکن الزامات ہیں کہ مشرف دور میں اسے سیاسی مخالفین، گواہوں، پرانے حساب چکانے کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ جس کی ایک مثال شاید 12 مئی 2007 کے واقعات ہیں۔ جی، اس طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ذاتی سانحیں، سیاسی لڑائیاں اور ریاستی حکمت عملی یا ناکامیاں، ان سب نے مل کر 90 کی دہائی میں کراچی کو ایک بہت ہی مشکل دور میں دھکیل دیا۔ بالکل۔ اور ان ذرائع کا یا اس دستاویز کا پیغام یہی ہے کہ ہمیں ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ریاست کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ انجانے میں کیسے ایسے کرداروں کو یا متھس کو تخلیق کر رہی ہے جو بعد میں مانسٹر بن سکتے ہیں۔ اور یہ صرف چند لوگوں کی کہانی نہیں، بلکہ پورے نظام کی ناکامی ہے۔ جی، اور یہ ہمیں ایک سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ شہروں میں تشدد کے یہ جو چکر چلتے ہیں، جہاں ذاتی انتقام، سیاست، ریاستی رد عمل سب گڈمڈ ہو جاتے ہیں، انہیں واقعی توڑنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا صرف طاقت یا سیاسی سمجھوتے کافی ہیں یا کچھ اور سوچنا پڑے گا؟ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.